بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فراخی رزق کے لیے، تنگ دستی سے چھٹکارے کے لیے، غربت کے خاتمے کے لیے، فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے خوبصورت قرآنی عمل آپ کو بتاتے ہیں۔ عمل قرآن سے، اللہ کے پاک کلام سے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے، قرآن کو رحمت بنایا ہے۔ قرآن تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں۔ تمام مصائب کا حل قرآن میں موجود ہے، تمام دکھوں کا علاج قرآن ہے کہ جو شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے اسے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، وہ الگ دعا کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، وہ الگ مانگنے کے لیے وقت مقرر نہیں کر سکتا، یا یہ ہے کہ اسے فرصت نہیں ہوتی، وہ اتنا زیادہ تلاوت میں مگن رہتا ہے، تلاوت کرتا رہتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی تمام ضروریات خود پوری فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، یہاں تک کہا گیا کہ جو مجھ سے نہ مانگے میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جو مجھ سے نہیں مانگتا، میرے سامنے جھولی نہیں پھیلاتا، میں اس سے خفا ہوتا ہوں۔ مگر تالی جو قرآن کی تلاوت کرے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، وہ اس میں نہیں آتا۔ چنانچہ تلاوت کی کثرت کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس پر اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے قرآن کو اپنا مقصد زندگی بنانا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پرواز ملی، عروج ملا، رفعت ملی، بلندیاں ملی۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ رمضان میں قرآن کریم کے 61 ختم کیا کرتے تھے۔ جب اتنی زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اللہ جل شانہ نے ان کو امام اعظم بنا دیا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکلام، اللہ اس کلام کے ذریعے بلند کر دیتا ہے، ایسی پرواز عطا کرتا ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ قرآن صرف گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں، اس کو پڑھا کرو۔ اب میں عمل بتانے سے پہلے کچھ ہدایات دیتا ہوں، یہ بھی غور سے سنیے اور عمل کیجیے۔ باوضو رہا کرو۔ جو شخص باوضو رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ جو شخص باوضو رہتا ہے اس کو کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، گناہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ گناہ کے بارے میں جب سنتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہ اس مجلس سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ باوضو ہونے کی برکت ہے۔ اللہ جل شانہ دل میں نور پیدا فرما دیتے ہیں، اور فرمایا وضو شیطان کے لیے ڈھال ہے، مطلب شیطان اور اس کے بیچ وضو ڈھال ہے، اس کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اب میں عمل بتاتا ہوں۔ عمل بہت ہی آسان ہے۔ آیت نمبر 3 سورہ طلاق کا انتخاب کیا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 33 دفعہ پڑھیں، 33 ٹائم آپ نے 33 دفعہ پڑھنا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرنی ہے۔ مردوں کے پاس ٹائم نہ ہو تو خواتین پڑھیں، بیٹیاں اپنے باپ کی مدد کریں، بہنیں اپنے بھائیوں کی مدد کریں، بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔